أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوامي فضلي وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يولد فيكون مورثا هالكا، لم يتقدم وقت ولا زمان، ولم يتاور زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي المولى يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ ضرب اللہ نواز سے صلوات پڑھیے. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم، 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی آخری تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ذہن عالیہ میں ہیں، تصرف ولایت پر گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم کما حقہ ان تینوں آیات کی، جنہیں ہم مسلسل 10 روز تک اور یہ 11واں روز شرف تلاوت حاصل کیا، یقیناً اس کی گہرائیوں میں، اس کے پس منظر میں جو اس کا حق ہے، ابھی ظاہر ہے اس وقت حق تک تو نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس امید سے کہ جتنا تذکرہ کیا ہے سید عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خان صاحبان غلام قاسم خان صاحب، ساجد خان صاحب، واجد خان صاحب، ان کا خانوادہ، انجمن غلامان سرکار ابوالفضل العباس اور اہلیان جبوانہ، شرکائے مجلس، جس نے بھی جس زاویے سے بھی دام درہم قدم سخن اس عشرہ محرم میں حصہ لیا ہے، خاص طور پر برادر آصف، باقر شاہ جی، صابر شاہ اور ارشاد شاہ صاحب نے بھی
دعا کے لیے حکم دیا تھا، اور محترم جواد، محترم فخر شاہ، محترم تقی رضا، محترم شہریار خان اور دوست احباب کے جس نے بھی جس زاویے سے دعا کے لیے کہا. کچھ احباب ہیں، دوست احباب ہیں جنہوں نے علم کی ترقی کے لیے، اور خاص طور پہ برادر تو نہیں، بہرحال احترام میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے بیٹوں کی طرح سے ہے، میری اولاد کی طرح سے ہے. گوہر کو خدا علم میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی شرعی حاجات ہیں پروردگار آل محمد کے ذکر کے اور تذکرے کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قبلہ محترم ہمارے بشیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے خانوادہ اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. خداوند عالم ان کو بھی دن رات ترقی عطا فرمائے، اور سبھی مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں. ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے تصرف ولایت کے سلسلے میں کہ خدا ایک نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے اس طرح سے چلایا اس نظام کو کہ کبھی نبوتوں کے ہاتھوں میں اپنے نظام کو دیا، تو کبھی رسالتوں کے ہاتھوں میں نظام کو دیا، تو کبھی اس خدا نے اس نظام کو چلانے کے لیے اولیاء کا انتخاب کیا، کبھی اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے اماموں کا انتخاب کیا، اور اسی نظام کو چلانے کے لیے خدا نے ولیوں کا انتخاب کیا کہ نظام الہی صبح قیامت تک چلتا رہے. قانون پروردگار ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے. دنیا کے بڑے بڑے قوانین دنیا میں بنے، بڑے بڑے قانون دان دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ہر قانون مٹ گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. اللہ کا قانون آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. حکمت یہ اللہ کی رہی کہ صرف قانون کو زندہ نہیں رکھا ہے، بلکہ قانون دان بھی ہر دور میں زندہ رہے. اسی لیے اگر دین باقی ہے تو اور قانون باقی ہے خدا کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر ولی اور بغیر سرپرست کے نظام الہی یوں ہی چل رہا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمیاں دور کرنی پڑیں گی، یہ فکر دور کرنی پڑے گی. قانون مستحکم ہے، قانون مضبوط ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب قانون میں بار بار اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے قانون بنا کے بھیج رہا ہے. قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قانون ہے، قانون الہی ہے. قرآن دستور الہی ہے، قرآن منشور الہی ہے. قرآن وہ سلیبس ہے، قرآن وہ تھیوری ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن میرے دوستو، میرے جملے کو بھی یاد رکھیے گا، قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تھیوری ہے، اور تھیوری زندگی میں کافی نہیں ہوتی جب تک تھیوری کے لیے کوئی پریکٹیکل نہ ہو. جب تک تھیوری کے لیے کوئی پریکٹیکل نہ ہو، اس وقت تک تھیوری بیکار ہے. انسانی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی تھیوری سے. اسی لیے اللہ نے جب اپنا نظام بنایا تو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کو رکھا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن تھیوری ہے اور پریکٹیکل اہل بیت ہیں، میں نہیں کہتا اس جملے کو. آپ کہیں گے اہل ولایت میں مجلس پڑھ رہے تھے اس لیے جملہ کہہ دیا. میں اہل بیت کو ہٹا رہا ہوں، قرآن تھیوری ہے، آپ کوئی ایسا پریکٹیکل نام دکھا دیجئے لا کے. میں کہہ گیا ہوں مجھے کہنا تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں وڈرا کر رہا ہوں، آل محمد کو ہٹا لیا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، کیا حرج ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے میرے ساتھ. میں نے وڈرا کر لیا آل محمد کو کہ محمد و آل محمد قرآن کی تھیوری نہیں ہے. شاہ جی تھوڑی آواز بڑھائیے گا. محمد و آل محمد قرآن کی تھیوری پریکٹیکل نہیں ہے. قرآن ہے تھیوری،
میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پریکٹیکل ہے. آپ نہیں مان رہے، اتنا تو مانتے ہو کہ قرآن تھیوری ہے. اتنا تو مانیے کہ قرآن تھیوری ہے. بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک لفظوں کا مجموعہ ہے قرآن. ارے بھائی لفظ زندگی نہیں رکھتے ہیں، لفظ زندگی نہیں رکھتے ہیں. دوستوں کے لیے عرض کروں، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. الف کاف میم، الف لام صاد لام واو الف تے، صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مجھے پڑھ کے دکھا دیجیے، آپ پڑھ کے دکھا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم ہے، وہ لفظوں کا مجموعہ ہے. اب اگر اسی لفظ کے مجموعے کو مصطفیٰ روح نہ دیتے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر مصطفیٰ اقیم الصلاۃ کے لفظ میں روح نہ پھونکتے، قیام رکوع سجدہ کر کے، تو صبح قیامت تک لفظوں کو ہاتھ میں لے کے رکھتے آپ، شکل نہیں پتہ چلتی کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. اب اس سے اچھی مثال دے ہی نہیں سکتا. ایک انسان چاہتا ہے شجر بوئے، ایک انسان چاہتا ہے شجر اگائے، بیج کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں کہ مٹی کے حوالے نہیں کروں گا میں. تو جو صاحب عقل نہیں ہے وہ بھی عقل مند بن جائے گا اور مشورہ یہی دے گا، جب تک ہتھیلی پہ رہے گا بیج رہے گا، شجر میں نہیں بدلے گا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہ تراب کے حوالے کرو. جیسے تراب کے حوالے کرو گے شجر میں بدل جائے گا. قرآن کے لفظوں کو ساری زندگی زبان کی نوک سے تلاوت کرتے رہو، کوئی اثر نہیں کریں گے جب تک ابو تراب کے حوالے نہیں کرو گے. منزل کے لیے تمہید کر رہا ہوں. عجیب بات ہے، قرآن اگر تھیوری ہے اور پریکٹیکل محمد و آل محمد ہیں، تو میں ہٹا رہا ہوں، وڈرا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کو. اگر قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تھیوری ہے تو یقیناً اس کا پریکٹیکل اللہ نے بنایا ہوگا، ورنہ تھیوری کہیں کام نہیں آتی. کسی لیبارٹری میں لے کے چلے جائیے، تھیوری اس وقت تک کام نہیں آتی ہے جب تک پریکٹیکل نہ کیا جائے. اسی لیے لیبارٹریوں کو ایجاد کیا گیا کہ تھیوریز وہاں پہ آ کے پریکٹیکل کی صورت اختیار کرے، اور وہ پریکٹیکل ایسا ہو کہ جو صحیح ہو. تھیوری میں جو غلطیاں ہیں وہ پریکٹیکل اسے درست کر دے. اسی لیے پریکٹیکل کو رکھا گیا. میں نے وڈرا کر لیا ہے آل محمد کو بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک. لائیے دکھا دیجئے کوئی ایک، کوئی پریکٹیکل اگر ہے تو لا کے دکھا دیجئے. میں نے وڈرا کر لیا. دیکھیے جو آیت میں 11 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، بس ایک جملہ کہوں گا اس کے لیے، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا. کیا کہا قرآن نے؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہنے لگے زکوٰۃ تو بہت سو نے دی، اس سے علی مراد تھوڑی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں علی کو وڈرا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں علی کو ہٹا دیتا ہوں. آپ بتا دیجئے کس نے دی، آپ نام بتا دیجئے. میں آ رہا ہوں قانون الہی کی طرف آ رہا ہوں، 2 جملے سن لیجئے. آپ نام بتا دیجئے. کہنے لگے فلاں فلاں صاحب نے دی ہے. میں نے کہا بالکل دی ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، دی ہے. تو کہنے لگے پھر فرق کیا رہا؟ علی نے بھی دی، انہوں نے بھی دی. حالت رکوع میں زکوٰۃ انہوں نے بھی دی، انہوں نے بھی دی. میں نے کہا دو فرق ہیں بہت بڑے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو غور کرو، علی نے اس وقت دی جب سائل آیا تو علی نے انگوٹھی دی. علی دے رہے ہیں تو آیا ولایت اتر رہی ہے. اس کا مطلب ہے علی کے دینے پہ آیا ولایت اتری ہے، کسی اور کے دینے پہ آیا ولایت نہیں اتری. اس کا مطلب ہے علی کے دینے میں اور دوسروں کے دینے میں اتنا تو فرق ہے. علی نے دی ہے تو آیت آئی ہے. اب دنیا کے لوگ جتنی انگوٹھیاں رکوع میں دیے جائیں، آیت علی ہی کے لیے آئی ہے.
دیتے رہے انگوٹھیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے آیت اترنے سے پہلے دی ہے، باقی لوگوں نے جتنوں نے بھی دی ہے وہ آیت کے اترنے کے بعد دی ہے. اتنا فرق تو ہے. اور دوسرا بہت بڑا فرق ہے. وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، علی نے جس سائل کو دی وہ خدا کا بھیجا ہوا تھا. علی نے جس سائل کو دی وہ خدا کا بھیجا ہوا تھا. علی کے بغض میں جن سائلوں کو انگوٹھی دی گئی وہ خریدار بھی اپنا تھا، سائل بھی اپنا تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد. اب دیکھیں یہاں تک تو ہو گئی آپ کے مزاج کی بات. اب سال بھر چھوڑنا ہے نا تو فکروں کو، تو اب میرے مزاج کی بات سن لیجئے. اور سال بھر انشاءاللہ آپ دعاؤں سے نوازیں گے اگر جو کہنا چاہتا ہوں وہ پہنچ گیا آپ تک. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تو تھیوری اور پریکٹیکل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم نے وڈرا کر لیا محمد آل محمد کو. خدا کی قسم کوئی کردار ایسا نہیں ملتا جو آیتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ملے. ارے عجیب، دیکھیے میں اس لیے وڈرا کر رہا ہوں آل محمد کے کردار کو. اگر آپ کوئی کردار لے بھی آئے کہ جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا ہے تو پھر بھی آل محمد کے کردار کو الگ رکھیے گا، اس لیے کہ وہ آیتوں کو دیکھ کے عمل کر رہا ہے. اہل بیت وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں، آیتیں زندگی کا لباس پہن لیتی ہیں. اتنا فرق تو رکھیے گا. بس آ گیا اس منزل پر. رضا شاہ جی نے بھی حکم دیا تھا تو میں اسے پورا کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، قانون فطرت ہے. تیار ہیں تو میں کچھ کہوں؟ قانون فطرت ہے. جو بھی اللہ نے جتنے بھی قوانین بنائے قانون فطرت ہے. دین ہو، اسلام ہو، فطرت کے مطابق ہے. فطرت عین قانون الہی ہے. قانون الہی عین فطرت ہے. اسی لیے دنیا کے قوانین مٹ گئے کیونکہ وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے. اللہ نے جو قانون بنا کے بھیجا وہ عین فطرت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود فطرت میں بیٹھا ہوا ہے. جو کہیں بیٹھ نہیں سکتا وہ بھی فطرت میں بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا، شاید کچھ منزلیں جو ہیں وہ سناٹوں کی نظر ہو جائیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں سال بھر کے لیے ایک پیغام. وہ پیغام لیتے جائیے، تحفہ لیتے جائیے در حسین سے. پیغام یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تو قانون ہے فطرت کے مطابق. اسی لیے کہا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. سورہ روم آواز دی کہ اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف موڑ دو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. ذالک دین القیم، یہ اللہ کا باثبات دین ہے جس پر انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون فطرت ہے. فطرت عین قانون ہے. اسی لیے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین ان اللہ الاسلام. پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. ہوشیار رہو زندگی میں، اگر اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون قبول کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اب اگر یہ جملے محفوظ ہو گئے ہوں، اسی لیے تو نبی نے کہا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کہیں پیدا ہو لے کر فطرت اسلام آتا ہے. جھونپڑی میں پیدا ہوگا فطرت اسلام لائے گا، محل میں پیدا ہو فطرت اسلام لائے گا، امیر کے گھر پیدا ہو فطرت اسلام پر ہے، غریب کے گھر پیدا ہو فطرت اسلام پر ہے. یعنی اللہ نے قانون یہ بنایا اپنے نظام کا کہ دنیا کی کوئی مخلوق الہی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے
قانون فطرت کو نہ ڈالا ہو، ملک سے لے کر حشرات الارض تک مخلوق الہی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے قانون فطرت نہ رکھا ہو۔ اسی لیے انسان کے لیے بھی ایک فطرت رکھی، ایک جبلت رکھی، اور جبلت میں خود گھس کے بیٹھ گیا کہ اسے جب تنہا چھوڑو گے تو پلٹ کے ہماری بارگاہ میں آئے گا۔ اس لیے کہ فطرت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی نے کہا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اگر لے کر فطرت اسلام آ رہا ہے تو پھر کوئی کافر بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی ناصبی بن گیا؟ نبی نے کہا ارے لایا فطرت اسلام تھا، لیکن جس آغوش میں پلا ہے اس آغوش نے اسے اپنے جیسا بنا دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل پہ لا رہا ہوں۔ لایا فطرت اسلام ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام لایا ہے۔ نبی نے کہہ دیا، قرآن کہہ رہا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اور کیا دلیل چاہیے بھئی؟ احادیث قرآن کے مطابق، قرآن احادیث کے مطابق ہو گیا، اس سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا۔ نبی کہہ رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جب لایا فطرت اسلام ہے تو کوئی کافر بنا، کوئی مجوسی بنا، کوئی یہودی بنا، کوئی ناصبی بن گیا؟ تو نبی نے کہا لایا فطرت اسلام تھا، لیکن جس آغوش میں پلا ہے وہ آغوش فطرت الہیہ سے ٹکرا گئی۔ اللہ نے بنائی تھی اسلام والی فطرت، لیکن آغوش نے اسے غیر فطری عناصر کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا تھا اسلام والی، وہ کافر مجوسی یہودیوں کی طرف لے گئی فطرت۔ تو طے ہو گیا نبی کے جملے سے کہ آغوش اپنے جیسا بناتی ہے، تو جملہ کہنے کا حق ہے۔ 53 برس تک مصطفیٰ جس آغوش میں پلتے رہے ہیں، اب جملہ بہت تیزی سے کہہ دوں، کیسے اندازہ لگاؤں آغوش فاطمہ بنت اسد کی بلندی کا، کہ جہاں اللہ نے مصطفیٰ کو بھی پالا، مرتضیٰ کو بھی پالا۔ اتنی بلند ہے آغوش بنت اسد کہ جہاں مصطفیٰ بھی پلے وہاں مرتضیٰ بھی پلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت، اب میں کیسے کہوں خدا کی قسم، اس کا مطلب یہ تربیت ابو طالب میں توحید کی رگیں دوڑ رہی تھیں، توحید کی رگیں دوڑ رہی تھیں۔ تو میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، اس رخ سے کبھی کہا نہیں آپ کی خدمت میں، توحید کی رگیں ابو طالب کی پرورش میں دوڑ رہی تھیں۔ آپ پلٹ کے پوچھیں گے دلیل، اما تو آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ مکہ کے سارے بیٹوں کے ابوؤں کے بیٹے مر چکے ہیں۔ اللہ نے ایک طرف یہ شرف رکھا کہ مکہ کے ابوؤں کے کسی بیٹے کو اللہ نے اپنا چہرہ نہیں بنایا۔ کیسے کہوں؟ تو فطرت ہے، فطرت الہیہ، قانون الہی ہے، عین فطرت، عین فطرت ہے، قانون الہی۔ یہ دیکھیے ہماری خلقت کو پیدا کرنے والا ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو فطرت میں بٹھایا، اس لیے کہ تم بہت تیز ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بہت تیز ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم فطرت میں بیٹھے ہوئے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے، ہم بیٹھ گئے فطرت۔ آؤ گے تو ہمارے پاس ہی، جب آؤ گے تو پوچھ لیں گے، پھر وہاں فلسفے نہیں چلیں گے، وہاں دلیلیں نہیں چلیں گی،
یہاں تو ہم ایک دوسرے کو دلیلیں دے کے مطمئن کر دیتے ہیں. ارے وہاں کون بولے گا؟ جب وہ بولے گا تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. تم لے کے دلیلیں پہنچے ہو، پہنچ جاؤ. ہم تو فطرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کسی کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب نبی نے بھی کہہ دیا اور پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ، بس ایک منزل کے لیے تمہید میں نے کی تھی، سوال یہ ہے کہ فطرت اسلام والی بنا کے کیوں بھیج رہا؟ کہ اس لیے کہ اسے اسلام پسند ہے؟ اس لیے کہ اسے قانون اسلام پسند ہے. ایک راز اللہ نے عجب رکھا، ایک حکمت عجیب رکھی. ایک طرف دنیا میں فطرت الہیہ کے نمائندوں کا تسلسل ہے، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک، یہ تسلسل ہے فطرت الہیہ کا نمائندوں کا. اللہ نے طے کروا دیا یہ ہیں فطرت کے نمائندے. اب ان کے مقابل پہ جو آئے گا اسے کیا کہا جائے؟ جو ان کے مقابل پر آئے اسے کیا کہا جائے؟ کہ یہ غیر فطری عناصر کے نمائندے ہیں. ایک طرف فطرت الہیہ، دوسری طرف غیر فطری عناصر. اب ایک حکمت کو سمجھیے گا، بس ایک ہی راز مجھے آپ تک پہنچانا ہے سال بھر کے لیے. ایک طرف فطرت الہیہ کے نمائندے ہیں، دوسری طرف غیر فطری عناصر کے نمائندے ہیں. اب پورے نظام الہی کو دیکھیے، آپ پورا نظام الہی پڑھ لیجیے. ایک طرف فطرت الہیہ کا نمائندہ ہے، دوسری طرف غیر فطری عناصر کا نمائندہ ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جب فطرت الہیہ کا نمائندہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں کہہ نہیں سکتا تھا اس بحث کو. جب فطرت الہیہ کا نمائندہ پیغام پہنچاتا ہے تو غیر فطری عناصر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پیغام کو روکا جائے. فطرت الہیہ کا نمائندہ پیغام پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، غیر فطری عناصر چاہتے ہیں پیغام رک جائے. ادھر سے یہ چاہتے ہیں پیغام پھیلے، ادھر سے وہ چاہتے ہیں پیغام رک جائے. نظام الہی یہ ہے کہ جب دونوں میں آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک طرف فطرت الہیہ کا نمائندہ ہے، ایک طرف غیر فطری عناصر کا نمائندہ ہے، جب ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو پوری عالم کے اندر اور پورے نظام الہی میں ایک ہی فلسفہ ابھر کے آتا ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. ایک طرف دین کی تبلیغ بڑھتی ہے، دوسری طرف غیر دین کے عناصر چاہتے ہیں دین رک جائے، ادھر سے دیندار چاہتا ہے دین پھیلے. جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو فلسفہ شہادت ابھر کے آتا ہے. یہ دیکھیے بہت گہری بات ہے، نزاکتیں اسے محفوظ کیجیے گا. ایک طرف دین کا نمائندہ ہے، دوسری طرف غیر دین کے نمائندے ہیں. یہ چاہتے ہیں دین پھیلے، وہ چاہتے ہیں دین رک جائے. تو اب دیندار کیا کرے؟ دیندار کیا کرے؟ تو دیندار کی ذمہ داری ہے، دیندار کا مطلب یعنی ولی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کو خنجر کے نیچے لا کر سارے زمانے کو یہ بتائے کہ ہر گردن ضرور ہے کہ خنجر کے نیچے آ کے کٹ جاتی ہے، لیکن کچھ گردنیں ایسی ہیں جب وہ خنجر کے نیچے آتی ہے تو خنجر کی دھار کو کاٹ دیتی ہے. اب ظاہر ہے مجبوری ہے، یہ نزاکتیں ہیں، لفظوں کی اس سے آسان میں کر نہیں سکتا. ولی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خنجر کو مات دے، ورنہ خنجر جب چلتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا، لیکن ولی اللہ کی گردن خنجر کی دھار کو کاٹ دیتی ہے. میں آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں، شعر پڑھنے کا بہت کم عادی ہوں میں ممبر سے، لیکن 4 مصرے سنا رہا ہوں، شاید بات پہنچ جائے. تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا، جب رک گئے تھے پاؤں تو نیزوں پہ سر چلے. جب رک گئے تھے پاؤں تو نیزوں پہ سر چلے، تلوار تو بہت سے گلوں پر چلی مگر ایسے بھی کچھ گلے تھے جو تلوار پر چلے. تو ہر خنجر آتا ہے،
گردن پہ چلتا ہے، لیکن کچھ گردنیں ایسی ہیں جو خنجر کی دھار کو ختم کر دیتی ہیں. اسی کو فلسفہ شہادت کہتے ہیں. سن 61 ہجری میں، بس آ گیا اس منزل پہ، سن 61 ہجری میں حسین ابن علی یہی تو سمجھا رہے تھے، میں فطرت الہیہ کا نمائندہ ہوں، جو میرے مقابل پر آیا ہے وہ غیر فطری عناصر کا نمائندہ ہے. ادھر سے یہ ہے کہ نہ وحی ہے، نہ دین ہے، نہ قانون ہے، نہ شریعت ہے. ادھر سے یہ ہے کہ دین بھی ہے، قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. عاشق کچھ کہہ رہا ہوں. ادھر سے پیغام حسین ابن علی یہ ہے، خدا بھی ہے، وحی بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، نظام الہی بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے، نہ خدا ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ قانون ہے، نہ اسلام ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ مصطفیٰ ہے. جب یہ ٹکرائے تو ولی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صبح قیامت تک دنیا میں اور پورے عالم میں یہ سٹیٹمنٹ قائم کر دے کہ جب فطرت الہیہ کا نمائندہ غیر فطری عناصر سے ٹکراتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ حسین تھے فطرت الہیہ کے نمائندے. اسی لیے آدم سے لے کر حسن مصطفیٰ تک ساری وراثتیں حسین ابن علی کے پاس تھیں. زیارت وارثہ پڑھیے، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، اے خدیجہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے فاطمہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے علی کے وارث تجھ پہ سلام، اے حسن کے وارث تجھ پہ سلام. تو ساری وراثتیں جو فطرت کی سبیل چل رہی تھی وہ حسین کے پاس تھی. غیر فطری عناصر کا نمائندہ بن کر یزید آیا تھا تو حسین کی ذمہ داری تھی کہ یزید کو ایسا مٹا دے کہ رہتی دنیا تک یہ فیصلہ کر جاؤں کہ اگر یزید کو مارتا ہوں تو ساتھ مر جائے گی. حسین نے چند لمحوں میں فیصلہ کیا، میں یزید کو نہیں ماروں گا، یزیدیت کو ختم کر دوں گا. میں اگر یزید کو مارتا ہوں تو شخصیت مر جائے گی، شخص مر جائے گا. میں شخصیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، شخص کو ختم نہیں کرنا چاہتا، شخصیت کو مٹانا چاہتا ہوں. میں انا پرستی کو ختم کرنے آیا ہوں. دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، دستور بھی ہے، منشور الہی بھی ہے. تو جب یہ ٹکرائے تو فلسفہ شہادت ابھر کے آیا. اور حسین تھے فطرت الہیہ کے نمائندے. کر رہتی دنیا تک کے لیے ہم ایک سبق دے کے جا رہے ہیں کہ جب فطرت الہیہ کا نمائندہ ٹکراتا ہے غیر فطری عناصر تو فلسفہ شہادت ابھر کے آتا. اور فلسفہ شہادت ابھر کے آیا. اب حسین کہہ رہے ہیں جو اس فطرت کے بحر بے قرار سمندر میں ولی اللہ کے ساتھ غوطہ زن ہو جاتا ہے وہ بھی صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے. وہ بھی صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے. اسی لیے ہم حق آشنا قوم ہے. کیسے جملہ کہوں؟ ہم حق آشنا قوم ہے. ہم صرف حسین کے حق کو نہیں روتے، انہیں بھی پرسہ دیتے ہیں جنہوں نے حق کے راستے میں جہاد کیا. میں کہہ گیا ہوں، اسے سمجھیے گا. آپ فطرت بتا رہی ہے، فطرت. اسی لیے جب حسین ابن علی نے اپنے اس منزل کو منزل کمال پہ پہنچایا تو پھر قدرت نے بھی خراج عقیدت حسین ابن علی کو عجب انداز سے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے. تو خدا سے راضی ہو جا. میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. داخل ہو جا اسی جنت میں جو تیرے صدقے میں پیدا کی گئی.
جو تیرے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اب داخل ہو جا. اس میں عجیب نزاکت ہے. پوری کائنات الہی کے اندر بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، لیکن خدا کی قسم دو نفس ہیں. اگر پچھلی تقریر ذہنوں میں ہو، دو نفس ہیں جنہیں اللہ نے یہ عظمت عطا کی. یہ باپ کا نفس تھا جسے اللہ نے خریدا، یہ بیٹے کا نفس ہے جسے کہا یہ نفس مطمئنہ ہے. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں؟ دو ہی نفس ہیں پوری کائنات میں. باپ کے نفس کو خریدا، بیٹے کے نفس کو مطمئن کہا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا پلٹا. یہ نہیں کہتا، ہلکی سی نزاکت ہے، یہ نہیں کہتا ہے نفس مطمئنہ آ جا، کہہ رہا ہے پلٹا. فرق کیا ہے؟ آجا کہتا تو نفس یہاں کا ہوتا، پلٹا کہہ رہا ہے تو جہاں کا تھا وہی بلا رہا ہے. اے نفس مطمئنہ پلٹا. ارے عجیب حسن ہے باپ اور بیٹے کی زندگی کا. وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم خرید رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مرضیات الہی کو خرید لیتے ہیں. یہاں کہہ رہا ہے آئے نفس مطمئنہ، باپ کے نفس کو خریدا، بیٹے کے نفس کو مطمئن کہا. دنیا حکمت سمجھ ہی نہیں سکتی. اب کہہ رہا ہوں اتنی طویل تمہید کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پڑھے نا قرآن کے پڑھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان خسارے میں آئے سوائے اسے جو عمل صالح کرے. اور وتواصوا بالحق، ختم ہو گئی تقریر فضائل کے اعتبار سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرتا رہے، صبر کی وصیت کرتا رہے. زمانے کی قسم ڈھونڈو نا یہ کون سا زمانہ ہے جس میں ایک انسان خاص خسارے میں آئے. دنیا کی تفسیر لا کے ڈھیر لگا دیجئے، میں نہیں معلوم گا تفسیر، اس لیے کہ گھر والے کی بات گھر والا جانتا ہے. گھر کی بات گھر والا جانتا ہے. جو قرآن کا فارس ہے اس سے قرآن لو. کسی نے کوئی زمانہ لکھا، کسی نے کوئی زمانہ لکھا، کسی نے کوئی زمانہ لکھا. معصوم سے پوچھا گیا والعصر کیا ہے، یہ انسان کون ہے، یہ حق کیا ہے، یہ صبر کیا ہے، یہ عمل صالح کیا ہے. معصوم نے کہا سنو، روز عاشور کی قسم یزید خسارے میں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی وصیت کرتے رہو، صبر کی تلقین کرتے رہو. کالی حق ہے، حسین صبر ہے. کسی کو تحفظات ہوں تفاسیر معصومین بھری پڑی ہیں، دیکھیے پڑھیے اور پھر غور کیجئے. برادران کی تفاسیروں کو بھی پڑھیے، دوست احباب کی. ہر مفسر کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پھر پڑھنے کے بعد سوچئے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے. زمانے خاص کی قسم، عصر کی وقت کی قسم، وہ سجدہ عصر، اس کی قسم. الانسان لفی خسر. یہ کون سا انسان ہے جو خسارے میں ہے؟ کیا نوع انسانی خسارے میں ہے؟ کہ نہیں، خاص شخص ہے کوئی جس کے ایک عمل کی وجہ سے وہ خسارے میں آ گیا. اور پھر عمل صالح، جو کرے گا عمل صالح وہی ٹھیک ہے، نجات یافتہ ہے. لیکن عمل صالح کے فوراً بعد کا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. خالی یہ نہیں
کہ حق کی تلقین کرتا رہے، صبر کی وصیت کرتا رہے، خالی عمل صالح نہیں، حق کی تلقین، صبر کی وصیت۔ حق کیا ہے؟ الحق مالی والی و مال حق، دوسری کوئی حدیث ہی نہیں ہے بھائی۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر صبر کیا ہے؟ کہ صبر حسین ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو جائیے قرآن اٹھا کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بس آخری جملہ ہے، یہ 2 آیتیں مسلسل انہیں محفوظ کیجئے گا، اور اگر پیغام پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ انسان خسارے میں ہے، زمانۂ عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسے محفوظ کیجئے گا، حق کی تلقین کرتا رہے، صبر کی وصیت کرے۔ حق علی ہے، صبر حسین ہے۔ پھر پلٹ کے قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان صبر سے بھی مدد طلب کرو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ نہ صبر خدا ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہ صبر خدا ہے۔ ارے ترجمے تو 73 فرقوں کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ روایت تھوڑی پڑھ رہا ہوں، حدیث تھوڑی پڑھ رہا ہوں، سیدھا سیدھا قرآن ہے بھائی۔ اے صاحبان ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ نہ صبر خدا ہے، نہ صلاۃ خدا ہے۔ ارے وہ خدا ہو کے نماز اور صبر سے مدد منگوا سکتا ہے، تو پھر ہم اگر جسم نماز سے مدد مانگ لیں، ہم اگر صبر کے جسم سے مدد مانگ لیں تو بدعت ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ و خمس سے مدد طلب کرو۔ نہ صبر خدا ہے، نہ صلاۃ خدا ہے۔ عجیب تیری معبود حکمت رہی کہ سمجھنے والے کے لیے ہے۔ میں نے کہا معبود وہ کیا؟ کہنے لگے دیکھو یہ صحیح ہے کہ جو مدد مانگے گا نماز سے اور صبر سے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اگر کہیں قرآن میں ملے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ اللہ نے عجیب حکمت رکھی، مدد دونوں سے منگوائی، رہتا ایک کے ساتھ ہے، رہتا ایک کے ساتھ ہے۔ جائیے قرآن میں اٹھا کے پڑھ لیجئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہاں بیٹھے قرآن کے پڑھنے والے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا جلدی سے کوئی پریشان نہ ہو جائے، شاہ صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، جو سمجھ رہا ہے غلط سمجھ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، رہتا ایک کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں کہتا ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا معبود حکمت کیا ہے تیری؟ یہ سجدے، یہ ریاضتیں، یہ قیام، یہ قنوت، یہ رکوع، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ تمجید تیرے لیے ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کہے گا تم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ سن 61 ہجری کو فیصلہ ہو گیا تھا، اگر میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتا تو سجدہ یہاں بھی تھا، سجدہ وہاں بھی تھا۔ کچھ کہہ رہا ہے بھائی 1400 برس گزر جانے کے بعد اگر دونوں خدا یہ کہتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، تو نماز تو یزیدی فوج بھی پڑھ رہی ہے، نماز حسینی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، سجدہ وہاں بھی ہے، سجدہ یہاں بھی ہے۔ تو 1400 برس کے بعد اگر کوئی جبوانے والوں سے پوچھ لیتا
کربلا میں خدا کس کے ساتھ تھا؟ اور اگر اللہ کہتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو تمہیں پتہ نہ چلتا خدا حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کو اور نمازوں کو دلیل نہ بناؤ۔ یہ دیکھو ان سجدوں میں وہ رہتا ہے جس کی وجہ سے سجدہ قبول ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں؟ ورنہ جس میں سجدہ کو لے کے پھرتے رہو اللہ قبول نہیں کرتا جب تک روح سجدہ نہ ہو۔ سن 61 ہجری میں واضح فیصلہ ہو گیا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے مارنے والے تو شیعی تھے، ہم کب انکار کر رہے ہیں مارنے والے مسلمان بھی تو تھے، کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والے تھے نا۔ تو تجزیہ نکالو۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ لا الہ کی تسبیح جو زبان پر ہے اسے سمجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ خالی اگر زبانوں پہ فیصلے ہونے لگے تو پھر دین پھر جائے گا بھائی۔ بہت سو نے کلمہ دولت کی خاطر مصطفیٰ کا پڑھ لیا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں؟ ارے اگر زبان کے لا الہ پہ جاؤ گے تو پھر فیصلے بدل جائیں گے۔ اسی لیے ایمان کا تعلق دل سے رکھا، اور دل کی حالت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا علی جانتا ہے۔ نہ تمہیں خبر ہے نہ مجھے خبر ہے کہ دل میں کیا ہے۔ مال غنیمت کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو اگر مسلمان تم کہہ دو، آج دنیا ہمیں کہتی ہے تو حق تو بنتا ہے۔ اگر ہم صبر کے ساتھ اپنے جذباتوں کو دبائے ہوئے ہیں تو اسے کمزوری تو نہ سمجھے زمانہ۔ ہم تو صبر کے جسم اور روح سے لپٹے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، اسی لیے اللہ نے زبان کے لا الہ پہ فیصلہ نہیں رکھا، دلوں پہ فیصلے ہوں گے۔ دلوں میں، دل میں کیا ہے؟ زبان کے لا الہ پہ فیصلے نہیں ہیں تو میرے جملے کو یاد رکھیے گا، کیا کمال الہی تھی، کیا فصاحت الہی تھی۔ اسی لیے ہر زبان کے یا علی کہنے والے کو ہم محب علی نہیں سمجھتے۔ ارے مومن کو ہوشیار، میں کہہ رہا ہوں جملہ سمجھداروں کے لیے، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اگر زبان کا یا علی دل کے ایمان کی دلیل ہوتا تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ جو 72 مرتبہ یہ کہہ چکا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دلوں پہ فیصلے ہوں گے، دلوں پہ، اور دلوں کی حالت یہ خدا جانتا ہے یا اس کا رسول یا علی جانتے ہیں۔ مجھے کیا خبر آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کو کیا خبر میرے دل میں کیا ہے؟ اس لیے زبان پہ مت جائیے گا۔ تو خدا نے قانون بنا کے بھیجا، اور وہ قانون کچھ منصب داران الہی کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے کائنات کا۔ جو اس نظام کے مقابل پہ آئے گا وہ غیر فطری عناصر کا نمائندہ ہے۔ پھر فلسفہ شہادت ابھر کے آتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں علی اکبر کی جوانی قربان ہو رہی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں 6 مہینے کے گلے میں تیر لگ رہا ہے۔ پھر اس فطرت الہیہ کی بقا کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی کے شانے قلم ہو رہے ہیں۔
پھر دین اور اسلام اور شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے اور قانون الہی کی بقا کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو رہا. بس دوستو میرے عزیزو، آپ نے آج 11واں روز ہے مسلسل سیدہ عالم کے لال کا پرسہ دیا. بیوی آپ کے پرسے کو قبول کریں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم محمد وآل محمد کے. لیکن اب تک جو پرسہ دیا ہے آپ نے وہ اس کیفیت میں دیا کہ علی کی بیٹیاں اجڑی نہیں تھیں، لیکن 11 محرم سے جو پرسہ دے رہے ہو یہ اجڑی ہوئی گودیوں کا پرسہ ہے. آج ماؤں کی گودیاں خالی ہیں، آج بیویوں کی گودیاں ویران ہیں. کل تک جو گودیاں ہری تھیں آج وہ خون سے رنگین ہو چکی ہیں. کسی کا اکبر نہیں ہے، کسی کا قاسم نہیں ہے، کسی بیوی کے اولو محمد نہیں ہے، اجڑی ہوئی. دوستو میرے عزیزو، منصب امامت حسین ابن علی کے بعد سید سجاد کو منتقل ہوا، اور حسین ودا ہوتے ہوئے بیٹے کے خیمے میں گئے اور رموز امامت سید سجاد کو منتقل کیے. تم تو سن کے اتنا رو رہے ہو، سید سجاد پر وہ گھڑی کیسی ہوگی کہ جب خیموں میں آگ لگی تھی اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے، اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آ کر سجاد کے شانے کو ہلا کے کہا تھا، لاڈلے یہ بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ وہ گھڑی کیسی ہوگی کہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اہل ولا ہیں، ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم علی کی بیٹی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا. اجرکم اللہ. ساری زندگی بھی اگر اس فقرے پہ سوچ کر روتے رہو تو حق نہ ادا نہیں ہوگا. زینب کے جملے کا، زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، بے مکنا خیمے سے باہر. شاید میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہو اور یہ فکرے کا یہ ہو، اے کائنات کی مشکل کشا، بیٹی کی مشکل کشائی کی. ایک مرتبہ شانے کو ہلایا کا لاڈلے سجاد بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد یہ پہلا حکم تھا سید سجاد کا جو عجیب انداز میں دیا. کہتے پھوپھی اماں علیکن بالفرار، سب بیویوں سے کہیے فرار کر جائیں. بس 2-3 منزلوں کی رحمتیں ہیں دوستو، خدا تمہارے پرسوں کو قبول کرے. کہتے علیکن بالفرار، پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہیے کہ فرار کر جائیں. حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، میں نے دیکھا ایک ایک بیوی فرار کرتی رہی، لیکن ہاں میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک بیوی تھی جو کبھی خیمے میں جاتی تھی، کبھی خیمے سے باہر آتی تھی اور ہاتھوں کو بلند کر کے یہی کہتی تھی، پروردگارا میرا بیمار سجاد خیمے میں. میرے بھائی کی نشانی میرا سجاد خیمے میں ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی، نہیں سے بدن کو اپنی پشت پر ڈال کر خیمے سے باہر لے کر آئی، زمین کربلا پہ لٹایا، شانہ ہلاتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے لاڈلے سجاد
منزلیں بہت دور ہیں، صبر کر میرے لال۔ اور سجاد ہمیں کہہ دیا ہے جملہ خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن۔ اجرکم اللہ، پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑاؤ۔ بس دو جملوں کی رحمتیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو زینب نے تسلی دی کہ پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے جس کا باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، اور بیٹے اتنا مجبور کر دیا جائے کہ باپ کو غسل و کفن بھی نہ دے سکے۔ ہاں ایک مرتبہ دلاسا دیا، بس رونے والوں 11 محرم ہیں۔ ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی کہ ابھی تک بیویوں کے ہاتھ ریشمہ سے نہیں باندھے گئے تھے، منزل وہ بھی آئی کہ ہاتھ ریشمہ سے پس گردن باندھے جا رہے ہیں۔ اور علی کی بڑی بیٹی بڑھ بڑھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ شمر ہم اطرت رسول ہیں۔ اجرکم۔ بس دوستو میں نے سارے بدیہات کو چھوڑ دیا، 2 منزلیں مصحاب ہونے کے لیے، داخل حسنات ہونے کے لیے، اس پرسے کی قبولیت کے لیے 2 جملے کہتا ہوں، بس ختم ہو گئی تقریر۔ ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ جب قافلہ زمین کربلا سے روانہ ہونے لگا، ایک مرتبہ بے کجاوہ ناقے لائے گئے، بیویوں کو اس پر سوار کرانا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بیویوں میں دیکھا تو پھوپھی زینب نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ نشیب کی طرف بڑھتے ہوئے کیا دیکھا سید سجاد نے کہ بہن بھائی کے لاشیں ٹکڑی۔ خدا کی قسم نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو، تفصیلات کلیجے پھٹنے لگتے ہیں۔ بہن بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہے، سر جھکایا ہوا ہے، زینب نے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ایک مرتبہ کہہ رہی ہے حسین یہ بہن کتنی غریب ہو گئی، حسین یہ بہن کتنی غریب ہو گئی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا لاڈلے سجاد میں تمہیں بتاتی ہوں، مدینہ تھا، میں اپنے حجرے میں سجدہ الہی میں تھی، تاخچے سے سورج کی روشنی آ رہی تھی، حسین حجرے میں داخل ہوا، میرے سجدے کو دیکھا، سورج کی روشنی کو دیکھا، ایک مرتبہ ابا کا دامن میرے اور سورج کے درمیان پھیلا کر حسین میں سجاد کتنی غریب ہوں، کاش زینب کے پاس چادر ہوتی، بھائی کا کفن بنا دیتی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں چلیے قافلہ آپ کا منتظر ہے۔ ایک مرتبہ بہن نے یہ کہہ کے بھائی کے لاشے کو چھوڑا، بھیا اگر مجبور نہ ہوتی تو بہن تیرے غسل و کفن و دفن کا اہتمام کرتی، بھیا بہن کی مجبوری ہے۔ یہ کہہ کے زینب نے خدا حافظی کہا، ایک مرتبہ بیویوں میں آئی اور مقتل نے عجیب جملے کہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کو سوار کرانا شروع کیا، رباب آئیے ناقے پہ سوار ہو جائیے، لیلا آئیے ناقے پہ سوار ہو جائیے۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کرایا، اما فضہ آئیے ناقے پہ سوار ہو جائیے۔ لیکن مقتل کہتا ہے جب نوبت زینب رسی، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی، عباس مدینے سے چلی تھی۔ عباس مدینے سے چلی تھی بھیا، تو نے سوار کرایا تھا، آج بہن بے مکڑا و چادر، آج بہن پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے
کربلا سے کوفہ سے شام جا رہی ہے، بھیا اٹھو، بہن کو سوار کراؤ، عباس کا لاشا تڑپا، اکا بی بی موت نے مجبور کر دیا، شہزادی موت نے مجبور کر دیا۔ بس آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ قافلہ بڑھا، ابھی بڑھائی تھا، زینب کی آواز آئی، لاڈلے سجاد قافلے کو روک دو۔ کہ پھوپھی اماں خیریت ہے؟ کہ خیریت نہیں ہے، ناقے پہ سکینہ نظر نہیں آتی۔ خیریت نہیں ہے، ناقے پہ سکینہ نظر نہیں آتی۔ شمر بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقع خاردار ہے۔ سید سجاد آگے نہ بڑھ سکے، شمر تیزی سے آگے چلا گیا۔ ایک مرتبہ نشیب کی طرف بڑھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی باپ کے لاشے کے سامنے کھڑی ہے۔ شمر قریب ہوا، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شیخ میں زہرا کی عطرت ہوں، میں آل رسول ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے قافلہ جانے والا ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ عجب جملے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا، تفصیلات نہیں، 2 جملے سن لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا شمر ہو سکے تو ایک احسان اس بچی پہ کر دے، ایک احسان اس بچی پہ کر دے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہ سارے قافلے والوں کو لے جا، مجھے یہیں چھوڑ دے۔ شمر نے کہا اس بیابان میں رہ کے کیا کرے گی؟ سکینہ نے کہا ابو ذر کی ایک بیٹی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو سرے راہ جا کر بیٹھ گئی، قافلہ گزرا، اس نے کہا رسول کا صحابی مر گیا ہے، اے لوگوں آؤ اسے دفن کر دو۔ اے شمر میں بھی سرے راہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے، میں کہوں گی اے مسلمانوں، رسول کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، آؤ لاشے کو غسل و کفن دے کے دفنا لو۔ بچی کی آرزو پوری نہ ہوئی، شمر کے تماچے لگے، رسم بستہ ہوئی، بے کجاوا ناکے میں بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کا ناکا بڑھنا تھا، سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس تیرے ہوتے ہوئے کسی کی یہ مجال۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انقلبوا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ بحق فاطمہ ابیہا و بعلہا و بنیہا بحق امہا و بناتہا، ہماری اس مختصر قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خان صاحبان اور ان کے خانوادے کی جانب سے عشرہ محرم کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔